عید کے یہ ہوں یا ایسے کئی مواقع ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید کی نماز میں بھی ایک طرف سے آتے واپسی جاتے تو دوسرا راستہ اختیار کرتے۔ کیوں ایسا کرتے تھے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان جس راستے سے گزرتے تھے، ایک راستے سے جا رہے ہیں اور دوسرے راستے سے، تو وہ جو راستے سے گزرنا تھا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا، تو اس راستے میں بھی لوگ باہر نکلتے، بچوں کو باہر لے کر آتے، حضور اسلام ان سے محبتوں کا اظہار، واپسی پر دوسرے راستوں والے سے خوشی بانٹتے ہوئے محبت کا اظہار کرتے ہوئے آتے۔ اسی لیے صدقہ فطر ہمیں نکالنے کا حکم دیا کہ صدقہ فطر سے ایک تو روزے انسان کے زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتے ہیں جب تک فطرہ ادا نہ کر لے، صدقہ فطر نہ دے۔ دوسری بات ارشاد فرمایا تمہاری روزے کے اندر فضول باتیں، لغو باتیں جو ہو گئی ہوں تو اللہ ان کو درگزر فرمائے گا، ان کا کفارہ یہ فطرہ بنا دے گا۔ اور تیسری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قاصد مکے کی گلیوں میں بھیجا، فرمایا اعلان کرو کہ یہ فطرے کو لازم کر دیا گیا، جو اس کی طاقت رکھتا ہے، نصاب ہے جس کے۔ تو صدقہ فطر یہ بھی گویا کہ غربا کے لیے عیدی ہے، ان کے گھر میں بھی کچھ کھانے پینے کو اچھا بن جائے، یہ ان کے لیے ایک عید کا انتظام ہے، اس لیے صدقہ فطر کو مقرر کیا۔ ورنہ آدمی رمضان میں اور بھی صدقات خیرات زکوٰۃ بالخصوص نکالتا ہی ہے، کئی لوگ نکالتے گئے، مگر بطور خاص صدقہ فطر اس لیے مقرر کیا ہے۔ ہمیں چاہیے اگر ابھی تک نہیں دیا آپ اپنے فطرات کو ادا کیجئے، پہلے سے ادا کر دیں تاکہ جن کے پاس پہنچنا ہے وہ بھی اپنی کوئی تیاری کر سکیں، عید کے معاملات میں ان کے بھی گھر کے اندر کوئی خوشی آئے تو ضرور ایسے حقداروں کو باقاعدہ تلاش کر کے اچھا سے اچھا فطرہ ادا کریں۔